کنفیوژن ہے آپ اپنے لحاظ سے جواب دیجیے گا, میں آپ سے بحث نہیں کروں گا, صرف آنسر چاہ رہا ہوں میں. جی دیکھیں سورہ بقرہ اس کا شان نزول ہے 87 نمبر پر ہے, ٹھیک ہے, یعنی اس کا 87 نمبر پہ اتری ہے وہ, اور اس کی آیت نمبر 62 ہے, جس میں کہا جا رہا ہے کہ عیسائی ہوں, یہودی ہوں, مسلمان, اگر وہ خدا کو مانے وہ جنت میں ان کا ٹکٹ مل سکتا ہے. ٹھیک ہے, یہ آپ آیت کھول کے چیک بھی کر سکتے ہیں اگر آپ چاہیں جی تو. جی جی میں آگے بڑھوں یا آپ چیک کر رہے ہیں؟ ہاں ہاں آ گیا, بولیے. چیپٹر 2 آیت نمبر 62, اس میں ٹکٹ دیا جا رہا ہے عیسائیوں کو بھی اور یہودیوں اور مسلمانوں کو جنت میں جانے کا. جی اس کی ڈیٹیل میں ہم جی نہیں جائیں گے. اب اس کا شان نزول ہوا ہے پہلے. اچھا, جب میں دیکھتا ہوں ایک منٹ, سورہ ایک منٹ, جی اس کا شان نزول ہوا پہلے, کیا مطلب ہوا اس کا؟ سورہ آل عمران سے, سورہ آل عمران سے, سورہ سورہ آل آل عمران عمران کا سے. شان اچھا ٹھیک نزول ہے 89 ٹھیک پہ ہے. ہوا ہے. صحیح ہے. شان نزول نہ کہ خالی نزول کہیں, شان نزول سے اچھا کنفیوژن ہو جاتا ہے. جی اوکے اوکے, ہاں, جی نزول جو ہوا ہے اس کا پہلے البقرہ کا ہوا اور جی اس کے جی بعد آل عمران کا ہوا ہے بعد میں. اچھا, جی آل عمران کی آیت جو ہے وہ کافی سخت سی ہے, وہ ہے 85 آیت ہے, جس میں کہا جا رہا ہے کہ تمہارے لیے صرف دین اسلام قبول کیا گیا ہے. اب میرا آپ سے سوال ہے, امید ہے آپ جواب دیں گے اپنی تسلی کے جی ساتھ تاکہ سننے والے جی بھی دیکھ لیں. جی دیکھیں, اگر اب اس میں یہ پیراڈاکس ہے میری نظر میں, ایز این جی ایتھیسٹ, ایز این ایکس مسلم, جی میری نظر میں کیش 22 سچویشن ہے آپ کے لیے. کیسے؟ ٹھیک ہے. اب دیکھتے ہیں آپ کیسے نکلتے ہیں اس کو. اچھا, ٹھیک ہے. اگر ہم مان لیں کہ ابروگیشن کی آیت ہے, کہ جو نسخ بولتے ہیں نا, کہ جی اللہ پاک نے جو سورہ بقرہ پہلی آیت آئی جی اس میں کہا کہ بھائی سب کو جنت کا ٹکٹ ملے گا جو یہودی اور نصارہ ہیں, مسلمان ہیں, جی اور پھر جی وہ منسوخ کر دی سورہ ال عمران میں, تو ہوں آئی انڈرسٹینڈ کہ بھائی یہ نسخ ہو گئی, ابروگیشن ہو گئی, اور اصل جو فائنل حکم ہوا کہ تمہارے لیے صرف دین اسلام قبول کیا جائے گا, جس کی آپ تبلیغ بھی کرتے ہیں. دیٹس فائن, آپ کا جی رائٹ ہے. اگر ابروگیشن کی بات آ رہی ہے تو میں اس پہ کمنٹ دوں گا کہ اسلام پھر فری چوائس نہیں دیتا. اوکے, جی یہ میرا پہلا پوائنٹ ہو گیا. دوسرا پوائنٹ جلدی سے سنیے گا. اگر یہ ابروگیشن نہیں ہوئی ہے تو پھر یہ کانٹرڈکشن ہے کہ ایک کتاب میں ابروگیشن نہیں ہے, ایک جگہ اللہ پاک بول رہا ہے کہ بھئی عیسائی اور یہودی بھی جا سکتا ہے, دوسری طرف بول رہا ہے صرف تمہارے لیے اسلام ہی قبول ہوگا. تو اس کا مطلب یہ اللہ پاک اس طرح سے آ گئے ہیں کہ کانٹرڈکشن تو آ گئی ہے یا ابروگیشن آ گئی ہے. آپ کس میں کیا چوز کریں گے؟ نہ تو یہ ایبروگیشن ہے نہ کانٹرڈکشن ہے. آپ کا یہ کہنا کہ یا تو یہ ایبروگیشن ہے یا کانٹرڈکشن ہے, یہ کہنا اس لیے غلط ہے کہ یہ, یعنی آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ دو ہی راستے ہو سکتے ہیں, تیسرا راستہ نہیں. تیسرا راستہ اگر ہے تو نہ ایبروگیشن ہوگا نہ کانٹرڈکشن ہوگا, بلکہ یہ اجمال اور اس کے بعد تفصیل ہے. اجمال کس کو کہتے ہیں؟ یعنی ایک چیز کو مختصر لفظوں کے اندر بیان کر دیا گیا, اور تفصیل کا مطلب یہ ہے کہ پھر اس کی ڈیٹیلز دوسری جگہ آ رہی ہیں. تو قرآن کو اگر آپ نے پڑھا ہے, اور مجھے امید ہے کہ پڑھا ہوگا, ایسا بہت سی جگہ ہوتا ہے, بلکہ پوری شریعت کو اگر آپ پڑھیں, مثلا نماز ہے تو نماز کو اجمالاً قرآن کریم نے بیان کر دیا, کبھی نماز قائم ہو کیسے کرو, کیا ڈیٹیلز ہیں, وہ وہاں نہیں ہے, وہ کہیں اور ہیں. ایسے ہی یہاں پر دراصل دو چیزوں کا ذکر ہے, اور وہ ہے اللہ, اور یہ جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 62 ہے اس میں اللہ اور آخرت کے دن اور نیک اعمال کا تذکرہ ہے. بس اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو آگے ہے لا خوف علیہم ولا هم يحزنون, اللہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ آخرت میں نہ تو خوف ہوگا نہ غم ہوگا. اس کی جو بنیاد ہے وہ ایمان, اور ایمان باللہ, اور اسی طریقے سے آخرت کے اوپر ایمان لانا, نیک اعمال کرنا ہے. اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ اپنے آپ کو, یعنی اگر آپ ایک آدمی دعویٰ کر رہا ہے کہ میں مومن ہوں, لیکن نہ تو وہ اللہ پر ایمان رکھتا, نہ وہ آخرت پر ایمان رکھتا, اور نہ وہ نیک اعمال کرتا, تو وہ اس سزا کا مستحق ہوگا. لیکن ایک آدمی مثلا کرسچن بیک گراؤنڈ سے آیا ہے, یا سابی بیک گراؤنڈ سے آیا ہے, یا وہ یہودی بیک گراؤنڈ سے آیا ہے, وہ اللہ پر, آخرت پر ایمان رکھتا ہے, عمل صالح کرتا ہے, تو اب اس کے لیے خوف اور حزن نہیں ہے, غم نہیں ہے. اور اس کی دلیل ہے, اس کی دلیل یہ ہے کہ اگر
یہی اسلوب یعنی اجمال اور تفصیل یہ اسلوب نہ ہوتا. ایک اور آیت میں آپ کو بتاتا ہوں, سورہ بقرہ کی آیت نمبر 274, آپ اس کو اگر کھولیں تو اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون. ایگزیکٹ وہی اسلوب کہ جو لوگ اپنے مال رات اور دن خرچ کرتے ہیں, اچھا سرن وعلانیہ کھلم کھلا خرچ کرتے ہیں اور اوپنلی خرچ کرتے ہیں نیک کاز میں, تو ان کے لیے ان کے رب کے پاس اجر ہے, نہ ان کے لیے کوئی خوف ہوگا نہ ان کے لیے کوئی غم ہوگا. ایگزیکٹ وہی بات لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ بھائی ایک یہودی ہے, ایک مشرک ہے, ایک کافر ہے مثلا, کوئی بھی جو خدا کا کو نہیں مانتا, وہ اس آیت پر عمل کرے اور وہ یہ کہے کہ بھائی میں تو اپنا مال دن رات خرچ کرتا ہوں نیک کاز میں, تو کیا میں جنت میں جاؤں گا اس آیت کی بنیاد پر؟ ہرگز نہیں, چونکہ قرآن کریم میں ایک چیز کو ایک جگہ ذکر کیا جاتا ہے, اس کی تفصیل کہیں اور آتی ہے. تو یہ جو آپ نے سمجھا کہ یا تو کانٹرڈکشن ہوگا یا نسخ ہوگا, یہ دونوں ہی باتیں غلط ہیں. یہ اجمال اور اس کی تفصیل ہے, اور قرآن کریم میں ہی اس کی تفصیل دوسری جگہ آ گئی. وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا, جو آپ کہہ رہے ہیں فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ, سورہ آل عمران میں, کہ اسلام کے علاوہ کوئی دین دوسرا ہوگا تو وہ قبول نہیں کیا جائے گا. ہاں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ آپ کس بیک گراؤنڈ سے آ رہے ہیں. مفتی صاحب کیا آپ ایسی کتاب لکھیں گے کہ لکھا کہیں اور اس کی تفسیر کہیں اور آتی ہے ایز اے پروردگار؟ ظاہر ہے کہ میں انسان ہوں تو میں تو نہیں لکھوں گا, اور میرے کلام میں اور خدا کے کلام میں یہ فرق تو ہونا ہی چاہیے کہ انسان کا کلام جیسا نہ ہو خدا کا کلام. اگر یہ فرق نہیں ہوگا تو پھر آپ خدا کے کلام کو اور انسان کے کلام کو ڈسٹنگوش کیسے کریں گے؟ دیکھیے میں یہاں پر ایک بات کہنا چاہوں گا گلزار بھائی, آپ گلزار بھائی دیکھیے جی شاید آپ اس فیلڈ میں نہیں ہے لیکن میں اس فیلڈ میں ہوں. قرآن کی جو آرڈر ہے نا, جو قرآن میں جو آرڈر, جو مصحف کے اندر جو آرڈر ہے, اس کی ایک ڈیوائن ترتیب ہے. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ اگر کوئی چیپٹر نازل ہوا ہے, کوئی چیپٹر ہے, اس کے اندر اس کی آیتوں میں ایک ڈیوائن آرڈر ہے, اور اس کی آیات کے اندر اور سورتوں کے اندر بھی ڈیوائن آرڈر ہے. یہ ٹاپک پہ میں بہت ڈیٹیل میں جا کے بات کرنا چاہتا ہوں. میں آج بات نہیں کروں گا کیونکہ مفتی صاحب بیٹھے, ان کے سامنے مجھے اچھا نہیں لگتا میں ان سب بات کروں, میری اتنی حیثیت نہیں ہے, لیکن میں اپنے لیول پہ. آپ نے بولا ڈیوائن آرڈر ہے, تو اس کو بہترین انداز سے ڈیوائن سمجھ سکتا ہے یا اس کے بنائی ہوئی مخلوق؟ دیکھیے اس میں انٹیلیجنس کی بات آ گئی نا. انسان تو ایسی کتاب لکھ ہی نہیں سکتا جس میں یہ آرڈر ہو. یہ تو بلاغت کی بات ہوئی. بلاغت سمجھتے ہیں نا آپ؟ جی بالکل بالکل. جی, بلاغت جو ہے وہ اس چیز کو پروو کرتی ہے کہ یہ کتاب جو ہے انسان کی نہیں ہے. مثال کے طور پر سورہ یاسین میں آیت آتی ہے نا, وہ یاسین والقرآن الحکیم انک لا من المرسلین, میرے خیال سے یہی آیت ہے. تو وہاں پر دیکھیے یہ کہا جا رہا ہے کہ نبی علیہ السلام کے لیے ان کا نبی ہونا, رسول ہونا, اس کی دلیل ہی قرآن ہے, قرآن کی حکمت ہے. اگر آپ انہیں میری ضرورت نہیں ہے, مفتی صاحب کی ضرورت نہیں ہے, آپ کی ضرورت نہیں ہے, قرآن کی حکمت ہی ان کے لیے دلیل ہے کہ وہ رسول ہے, اور یہی ان کا تعارف ہے. آپ ایک کام کیجئے, میں آپ کو ایک صلاح دے رہا ہوں, ٹھیک ہے, آپ دھیان سے سنیے میری بات. ایک مہینہ آپ جو قرآن کا جو آرڈر ہے نا اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے آپ, کہ کون سی صورت کہاں پر ہوئی ہے. سپوز حامیم کی صورتیں ہیں جو حامیم سے سٹارٹ ہوتی ہیں, وہ حامیم کی صورتیں ایک ساتھ رکھی ہوئی ہیں. جو سبح للہ فی السماوات والارض سے سٹارٹ ہوتی ہیں وہ صورتیں ایک طرف رکھی ہوئی ہیں. ہر صورت کا ایک مطلب ہے, ایک مقصد ہے اس جگہ ہونے کا. جب آپ یہ باتیں سمجھنے لگ جائیں گے تو آپ کے سوال ختم ہو جائیں گے, اور میرے خیال سے مفتی صاحب زیادہ بیٹر طریقے سے سمجھا سکتے ہیں. آ گیا آپ, میں بحث کرنے آیا نہیں ہوں, میں ایک انگیج کرنا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ. نہیں, بات صحیح ہے, وہ ٹھیک ہے گلزار بھائی. ایک چیز یہ بھی ہے کہ آپ نے جیسے سوال کیا ساری باتیں ایک ہی جگہ کیوں نہیں آئی. یعنی آپ اگر کسی عام آدمی کے کلام میں بھی دیکھیں گے تو بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ کسی ایک چیز کے اوپر اسٹریس کرنا چاہ رہا ہے تو وہ اتنی ہی بات ذکر کرتا ہے, لیکن جب وہ دوسری بات کو بطور اصول ذکر کرنا چاہے گا تو وہ دوسری جگہ ذکر کرے گا. مثال کے طور پر خدا نے یہ کہنا چاہا کہ بھئی یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ تم کس بیک گراؤنڈ سے آ رہے ہو, پوائنٹ یہ ہے کہ تم آخرت پر اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو یعنی نیک عمل کرتے ہو یا نہیں. جب یہاں پر یہ گفتگو تھی تو صرف اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کو ذکر کیا. لیکن کیا کوئی آدمی یہودی مرا, عیسائی مرا, کیا وہ جنت کا ٹکٹ اس کو ملے گا؟ جب اس اصول کو بیان کرنا تھا تو اس کو دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا, اس کو یہاں ذکر کرنا کوئی ضروری نہیں تھا.
چونکہ جو یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں یہیں ذکر کرنا ضروری تھا, دلیل بھی پھر اسی کے ذمہ ہے کہ کیوں ضروری تھا. یعنی آپ کا جو بنیادی سوال تھا وہ یہ تھا کہ یا تو نسخ یعنی ایبروگیشن مانے یا کانٹرڈکشن مانے. اس کا میں نے جواب دیا نہ ایبروگیشن ہے نہ کانٹرڈکشن ہے. آپ اس پر اعتراض کر سکتے ہیں کہ نہیں پھر ساری چیزیں ایک جگہ ہونی چاہیے تھی, نہیں ہونی چاہیے تھی, وہ ایک الگ ٹاپک ہے, اس کا جواب میں دے چکا ہوں. اچھا ٹھیک ہے. اور جاتے جاتے ایک بات اور سن لیجیے گلزار صاحب. آپ کچھ بولنا چاہ رہے ہیں؟ ہاں گلزار صاحب, ہیلو جی سر بولیں, میں سن رہا ہوں آپ کو. جی قرآن میں نا ایک آیت ہے سورہ زمر میں, آیت نمبر 23 ہے شاید, وہ اس آیت کے اندر قرآن کو سمجھنے کا جو بیسک جو منترا ہے نا وہ اس آیت کے اندر ہے. آیت آپ نوٹ کر لیجئے, اس کے اوپر میں نے ایک لیکچر بھی بنایا تھا, میں آپ کو شیئر بھی کر دوں گا. اس میں ایک اللہ نے ایک فلو چارٹ بنا کے دیا ہے ہمیں ہمارے جیسے چھوٹے لوگوں کو سمجھنے کے لیے فلو چارٹ بنا کے دیا ہے, اور اس میں کہا ہے کہ اس قرآن کی آیتیں ایک دوسرے کو کنفرم کرتی ہیں, کمپلیمنٹ کرتی ہیں. اس کا ایک پورا ایک طریقہ ہے سمجھنے کا. آپ قرآن کو ویسے سمجھے جیسے اللہ سمجھانا چاہ رہا ہے, ویسے نہ سمجھے جیسے آپ سمجھنا چاہ رہے ہیں. آتھر ہی آتھرشپ رکھتا ہے, آپ نہیں رکھتے ہیں. ٹھیک ہے, آیت نوٹ کر لیجئے آپ. اور ایک آیت اور ہے سورہ بقرہ میں, آیت نمبر 26. اور گلزار صاحب ان دونوں آیت کو نا, آیت نمبر سورہ زمر کی آیت اور سورہ بقرہ کی آیت, ان دونوں کو آپ کو نا ایک ساتھ ملا کے پڑھنا. ایک جگہ مچھر کی مثال دی گئی ہے اور ایک جگہ فلو چارٹ دیا گیا. پھر اللہ کہتا ہے کہ وہی لوگ بھٹکتے ہیں جو مطلب مچھر کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور لاجک کو چھوڑ دیتے ہیں.